إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبطين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سائے عاطفت میں رکھتا ہے، ہر ایک کے دلوں کے دھڑکن کی اسے خبر ہے، اس لیے کہ وہ علام ہے، اس لیے کہ وہ خبیر ہے اور دلوں کا بھیدی ہے، دلوں کے سارے اسرار کو جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم میں سے کوئی شخص مایوس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حرکت سے واقف ہے اور ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات، وسوسے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، اس لیے کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے. بہت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ اعظام پر، اور جتنے لوگ اس صحیح دین پر عمل کریں تمام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتیاں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، سورۃ الحج کی دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج یہ جمعے کا خطبہ بہت ہی مبارک ایام میں ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن میں ہیں. اور یہ 10 دن جس کی فضیلتیں گزشتہ جمعے میں بھی گزشتہ جمعے سے پہلے جمعے میں ہم نے کچھ باتیں سنی کہ یہ 10 دن بہت ہی مبارک ہیں، بہت ہی عظمت والے ہیں، مگر اس آدمی کے لیے جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو. لیکن جو اہمیت نہ سمجھے، بھلے کیسے مبارک دن جائیں لیکن اس کے تعامل میں، اس کے سلوک میں، عبادات میں، اس کے شب و روز میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن جو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کے لیے دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قریب بندہ بننا چاہتا ہے، اس کے اعمال میں، اس کے سلوک میں، شب و روز میں فرق آ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مبارک دن ہیں، مبارک راتیں ہیں جو مجھ سے رخصت ہو رہی ہیں. تو بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جمعے کے اس خطبے میں 2 باتیں ہم آپ کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات، ایک ایسی سنت جس کو ہم نے سنت مؤکدہ کہا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے سارے صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا. اور اس سنت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی غریب ہے، مفلوق الحال ہے، اگر وہ قرض لے کر بھی اگر قربانی کر سکتا ہے تو وہ قربانی کر لے، اگر ادائیگی کی طاقت ہے. بعد میں ادا کر لے سکتا ہے اور فی الحال پیسے نہیں ہیں تو وہ کم از کم قرض لے کر اپنی قربانی ادا کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اراقۃ الدم، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب چیز خون کا بہانا ہے، خاص کر ان دنوں میں جن دنوں میں قربانی کی جاتی ہے.
تو بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے، کیوں جانور خریدے جاتے ہیں، کیوں اس پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کیوں خون بہایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق پر ظلم اور جبر کے پہاڑ کیوں ٹوٹے جاتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بات کہی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے کچھ عبادتیں بطور قربانی کے مقرر کی، کیوں؟ یذکر اسم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کریں، اور وہ مخصوص دنوں میں، اور پھر کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس بات کو جان لیں کہ تم سب کا الہ ایک ہے۔ اس کی جانکاری کے لیے یہ عبادتیں تمہارے اور ہمارے اوپر فرض کی جاتی ہیں، کبھی سنت کے طور پر، کبھی فرض کے طور پر، کبھی واجب کے طور پر، یہ عبادتیں ہمارے لیے مہیا کی جاتی ہیں۔ وَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اس بات کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ہم حوالے کر دیں۔ کیسے حوالے کریں؟ جیسے وہ قربانی کا بکرا تمہارے سامنے حوالے ہو گیا تھا، تم اپنی مرضی سے جیسے چاہے لٹا کے اسے ذبح کر دیے تھے، ویسے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ تمہاری خواہشیں، تمہاری مرضیاں، تمہارے اپنے جذبات، تمہارے اپنے آرزویں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے۔ وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مفسرین نے 3 معنی بیان کیے ہیں، کامل انقیاد و اطاعت، ان لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صفتیں بھی بتا دی۔ تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، جب بھی کوئی عبادت آدمی کرنے جاتا ہے، اس کا مقصد جاننے کی کوشش کرے کہ یہ جو عبادت میں کرنے جا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر بنا مقصد جانے کوئی عبادت ہوتی ہے تو وہ عبادت رسم بن جاتی ہے، عبادت باقی نہیں رہتی۔ کہا رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان تو بہت ساری مسجدوں میں ہوتی ہیں، لیکن روح بلالی نہ رہی، جس روح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اور جو روح جو تڑپتی ان کے دل میں وہ آواز تھی، اور وہ روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ عبادتیں جب مقصد سے خالی ہو جاتی ہیں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بازار جایا جائے اور وہاں سے پیسے دے کر بکرا خرید لیا جائے اور اسے ذبح کر دیا جائے، بٹوارا ہو جائے، بس ہاتھ دھو لیے جائے، خلاص ہم نے یہ جو سنت تھی، سنت مؤکدہ، اس کو ہم نے پورا کر لیا۔ کہا کہ نہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے بات بتائی گئی کہ جیسے یہ جانور، بھاری بھرکم جانور تمہارے حوالے ہو گیا، تم اس پر قابض ہو گئے، تم اس پر طاقتور بن گئے، ویسے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لٹا دو۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن پر فجر کی اذانیں بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین بھاری ہیں، پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر شان و شوکت کے ساتھ جئیں گے۔ اللہ 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 تعالیٰ کی دین پر عمل کر کے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی دین سے بھاگیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہم کو امن میسر ہو، تو پھر یہ خام خیالی ہے، یہ ہمارے دھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر جہاں تک آپ جائیں، کبھی بھی آپ کو سکون و اطمینان ہرگز نصیب نہیں ہوگا۔ بس غلبہ ملے گا ضرور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصرت ملے گی ضرور، لیکن اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے خواہشات کو اور مرضیوں کو اس کے تابع کر لیں، اور ہم پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے استسلام، کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ویسے جھکا دیں جیسے وہ جانور ہمارے سامنے جھک گیا تھا۔ دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جنت سے ایک بچڑا بھیج دیا اور اپنے بیٹے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ اور یہ ذبح کرنے کی جو ترکیب ہے، جو سنت ہے،
یہ انقیاد ہے، قربانی ہے. اور یہ قربانی ہم سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ہم سے ادا ہوتی ہے. نہیں، ایک مسلمان کی قدم قدم پر قربانیاں ہیں. قدم قدم پر آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ اور ہم اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دیں کہ قربانی کا مطلب بس سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں. کتنی قربانیاں ہم دیتے ہیں. یہاں کا اصول الگ، قانون الگ، ہماری مرضیاں الگ، ہماری خواہشیں الگ. لیکن اسلام کا جب معاملہ آتا ہے تو ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کسی کو معاف کرنے کے لیے اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور حق کو ماننے کے لیے باطل کی قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. انہی قربانیوں کے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچا ہے. اگر قربانیاں نہ ہوتی، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں بولتے ہیں، نہ بولے سب ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے. اگر ایسا ہم بولتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو جنگ بدر ہوتی، نہ تو جنگ احد ہوتی، نہ تو جنگ احزاب ہوتی، اور سارے لوگ خوش رہتے. کوئی بیوہ نہ ہوتی، کوئی عورت، کوئی بچہ یتیم نہ ہوتا، سارے لوگ خوش ہوتے. کہا کہ نہیں، فماذا بعد الحق الا الضلال. بس حق باقی رہتا ہے، ضلال ہرگز باقی نہیں رہتا. صرف توحید باقی رہتی ہے، شرک دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے. شرک کے مٹانے کے لیے ساری باتیں کہنی پڑتی ہیں. ہم مانتے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن مشرک ہیں. آپ ٹٹول کر دیکھ لیجئے، ہماری اس جماعت میں کتنوں کی کمر میں تعویذ ملے گا، ہاتھوں میں کڑے ملیں گے، گلے میں تعویذ ملے گا، لیکن پھر بھی مسلمان ہیں. یہ کہاں کا ظلم ہے؟ آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اپنا بھروسہ کیا کڑے پر، تعویذ پر، کسی اور پر، اپنی تصویروں پر، پھر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اس کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تھی. تو دوستو عزیزو، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور کچھ احکام بھی مجھے بیان کرنے ہیں، مختصر سے وقت میں کچھ احکام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ قربانی کہتے کسے ہیں؟ قربانی کہتے کسے ہیں؟ کہا کہ مخصوص جانور ہیں جس کو شریعت نے بتائے ہیں. اونٹ، گائے، بکرے، بیل جو شریعت نے بتائے ہیں، بکری جیسے کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں، اور وہ مخصوص عمر کے ہوں، مخصوص کیفیت کے ہوں، اور مخصوص وقت میں ذبح کیا جائے، تبھی وہ قربانی ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص جانور ہیں جن کی خاص کیفیتیں ہیں، صفتیں ہیں، عمر ہیں. بکرا بکری کا عمر، جیسے بکرا بکری جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 1 سال سے کم کے نہ ہوں. البتہ پوٹلے کے بارے میں بتایا گیا موٹا ہے، فربا ہے، کہا کہ 8 مہینے کا چلے گا. اور جیسے عمر بتائی گئی اس کی مسنہ ہو. اور اونٹ کی عمر بتائی گئی، گائے کی عمر بتائی گئی کہ 2 سال سے زیادہ ہو، اور وہ 5 سال، جیسے الگ الگ عمریں جو بتائی گئی، اور وہ عیوب سے پاک ہوں. بالکل عیوب بتائے گئے کہ ایسے جانور جس کے کان بالکل کٹے ہوئے ہیں، یا بالکل بیمار ہیں، یا بالکل لنگڑے ہیں، یا بالکل بوڑھے ہیں، جس کے ہڈیوں میں کوئی گودا نہیں ہے. اور کان، کہا کہ کچھ اگر چھوٹا بہت اگر عیب ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بالکل سامنے سے، بالکل پیچھے سے بالکل پھٹا ہوا ہے، تو ایسا جانور اللہ کے راستے میں کیسے قربان کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے آدمی کو اگر آپ خط لکھتے ہیں تو خط ایڈریس پرنٹڈ ہو، رائٹنگ میں نہ ہو، مطلب بڑے آدمی کے پاس خط جا رہا ہے. لیکن اللہ کے بارگاہ میں آپ جانور دے رہے ہیں، تو جیسے کچھ لے جاتے خریدنے بکرا، لیکن مرغی خرید کے آتے ہیں، بالکل چھوٹا سا، بولا کہ چلو انگلی کٹا کے ہم بھی شامل شہیدوں میں ہو جائیں، بولا کہ ہم نے بھی قربانی کی، کٹا کے انگلی شامل شہیدوں میں ہو جا. کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے. کہا فَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دے رہے ہو تو اچھا دو، اچھا مال دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہاری طرف سے یہ قربان ہے، ہدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا رہا ہے. اچھا مال دو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو ایسا اچھا دے گا. اللہ کو اچھا دو گے تو اللہ اچھا دے گا. تو دوستو عزیزو، یہ قربانی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے. حکم الاضحیہ، قربانی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ تو جیسے علماء نے کہا کہ جمہور علماء نے کہا کہ سنت مؤکدہ کہیے
یا واجب کہیے. ایک حدیث علماء نے نقل کی, کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب کیا, من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا, جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی, جیب میں پیسہ دیا, پھر بھی وہ ذبح نہ کرے, تو قربانی نہ دے, تو وہ عید کی نماز کو عید پڑھنے کے لیے نہ آئے. علماء نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, لیکن یہ حدیث نہیں ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. لیکن جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے, اس کے لیے قربانی کرے, مستحب ہے. اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے, آپ قربانی نہ کریں. اور آدمی جب قربانی کرتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ دیتے ہیں. اور اسی طرح کہا تجزئ الاضحیہ الواحد عن الرجل واہل بیتہ, ایک گھر والے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ہم سارے گھر والے کی طرف سے ایک قربانی دیتے تھے. ایک گھر والے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ ایک گھر والے کا مطلب ہے کہ ایک فیملی جس میں وائف, ہسبینڈ, بچے ہوں. اگر باپ ہے اور سارے بچے کمائی کرتے ہیں تو کہا کہ ایک سے زائد دینا مستحب ہے, ایک سے زائد دے سکتے ہیں. اگر ایک فیملی کا مطلب ہے کہ آدمی ہیں, 3-4 بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, ایک دے سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سی بکری لائے قربانی دینے کے لیے, تو بیوی نے پوچھا وعنا, ابو ہریرہ یہ تو تمہاری طرف سے, ہماری طرف سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا وعنکم, کہا کہ یہ میری طرف سے, تمہاری طرف سے, سب کی طرف سے یہ بکری ہے. تو کہا کہ ایک فیملی کی طرف سے وہ کافی ہے. لیکن اگر کمانے والی زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے, اگر کوئی دے لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور وسعت ہے, لیکن ثواب کی نیت ہونی چاہیے, ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح ایک عام مسئلہ جو ہمیشہ ہمارے پاس آتا ہے, الاضحیۃ عن المیت, یعنی میت کی طرف سے قربانی کا معاملہ ہے. اس سلسلے میں ہم غور طلب بات ہمارے تمام احباب سے کہہ دیں کہ قربانی زندوں کی طرف سے مطلوب ہے, قربانی زندوں کی طرف سے مطلوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں انتقال ہوئی, کسی بیٹی کی طرف سے قربانی نہیں دی انتقال کے بعد. بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا, کسی بیٹے کی طرف سے نہیں دیا. صحابہ کرام کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کسی مرحوم باپ اور ماں کی طرف سے قربانی دی ہو. یہ حقیقت ہے, اس کے بارے میں کوئی سند نہیں, کوئی قرآن و حدیث سے کوئی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ میت کی طرف سے قربانی کی بات آتی ہے, کسی نے گائے میں حصے لیے, اپنے 4 گھر والوں کی طرف سے, ایک مرحوم باپ کی طرف سے حصہ لیا, تو کہا کہ چلو ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی خاص جانور, پہلے تو بات ہوتی ہے آدمی ذبح کرتے کہتا اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی, اے اللہ اس جانور کو قبول فرما میری طرف سے, میرے سارے گھر والوں کی طرف سے. تو سارے گھر والوں میں اس کے باپ دادا جو مرحوم ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ساروں کو ثواب دے گا. اگر کوئی خاص جانور اگر آپ میت کی طرف سے دینا چاہتے ہیں تو 2 بکرے دیں, اللہ نے آپ کو دولت دی ہے. ایک بکرا آپ اور اپنے گھر والے کھائیں اس لیے کہ عید کا دن ہے, اور دوسرا بکرا اگر آپ میت کی طرف سے دیتے ہیں تو سارا بکرا صدقہ کر دیں. جیسے علماء نے مستحب ہی بات بتائی کہ صدقہ کر دیں, وہ بھی اختلاف کے پیش نظر جو علماء میں پایا جاتا ہے. اور اسی لیے علماء اکرام نے کہا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے, ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اونٹ ذبح کیے, کہا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے, میری امت کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں دے سکے, تو اگر کوئی کہے کہ اس سے پہلے بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے, انتقال ہو چکے تھے, وہ مرحومین ہیں, کیا مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں تھی؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخصیص کا پہلو ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا, اور مختلف جوابات اس کے دیے گئے. تو دوستو عزیزو, اختلاف کے پیش نظر اگر آپ دینا چاہتے ہیں, لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قربانی زندوں کی طرف سے مطلوب ہے, میت کی طرف سے نہیں ہے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے
تو وہ ایسے کرے کہ 2 جانور ذبح کرے جیسے کہا گیا. اور اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں جو قربانی دینا ان پر بوجھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں پیسہ صدقہ کر دیتے ہیں، پیسہ صدقہ کر دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، قربانی کرنا افضل ہے پیسہ صدقہ کرنے سے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم کہاں سے بانٹیں گے، بوڑھے ہو چکے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ صدقہ کر دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، قربانی کرنا افضل ہے. وہ ایک شاعر اللہ ہے، اللہ ان شاعر کا آدمی کو احترام کرنا چاہیے. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے شاعر ہیں، قربانی اللہ کے شاعر ہیں، ان کا احترام کیجئے، اچھی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیجئے اور ببانگے دہل کھل کر اپنی قربانی کیجئے، چپکے چپکے نہیں. ببانگے دہل قربانی کیجئے اور اس کا خون بہائیے، اور خون زور سے حلق کی 2 رگوں سے کٹنے کے بعد بہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی محبوب ہے. اسی طرح صفت الاضحیہ، ہم نے کہا کہ قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کی بڑی تفصیلی بحث ہے. اس میں سے مختصر ہم نے بات بتا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور ہم خریدتے تو اس میں عیب تلاش کرتے، دیکھتے کہ اس میں کوئی عیب ہے نہیں. سینگ بالکل ٹوٹا تو نہیں ہے، تھوڑا بہت ٹوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، بالکل اس کا گودا نظر آ رہا ہے ایسا تو نہیں ہے، کان بالکل پھٹے ہوئے تو نہیں ہے، بالکل لنگڑا تو نہیں ہے، بالکل کانا تو نہیں ہے، بالکل بوڑھا تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہم تلاش کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جانور جا رہا ہے. اور اسی طرح اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ قربانی کا جانور جس پیسے سے آپ خرید رہے ہیں وہ پیسہ حلال ہو، وہ پیسہ حلال ہو. اور اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں وہ تقوی دیکھتے ہیں. اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں جانور ذبح ہوتے تھے اور ذبح کر کے جانور لا کے کعبۃ اللہ پر لٹکا دیا کرتے تھے. لوگ بولتے تھے یہ میرا جانور، وہ اس کا جانور. اللہ نے کہا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اور وہ جاہلی عرب تھے. آج کے جاہل بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آج کے جاہل 50,000 میں، 20,000 میں، لاکھ روپے میں خرید کے لاتے ہیں اور سارا بازار گھماتے ہیں فخر کے لیے، یہ لو میں نے خریدا ہے. اس سے کیا بنتا ہے؟ پیسہ بھی جاتا ہے ریاکاری کی وجہ سے، اور عبادت بھی اکارت جاتی ہے. ہم کچھ پیسوں میں جانور لائیں، اللہ کے لیے لائیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ تقوی جاتا ہے. تم جس نیت سے دے رہے ہو اور جس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے دے رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. اور اسی طرح کہا ما ينبغي لمن اراد ان يضحي. اگر کوئی آدمی جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، اس نے نیت کر لی، کوئی بکرا دیکھا بولا یہ میں ذبح کروں گا، خلاص اس کی طرف سے وہ نظر ہو گئی اور وہ ذبح کرے گا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ جب وہ آدمی نیت کا ارادہ کر لیتا ہے اور 10 days آف ذی الحجہ میں وہ داخل ہو جاتا ہے تو کہا گیا کہ اب اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. اب ناخن اور بال نہ کاٹے. یہ پابندی اس کے حد تک ہے، اس کے بیوی بچوں میں وہ سرایت نہیں کرے، اس کے حد تک. اور کہا کہ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے، چلو بھولے سے بال نکال لیا یا ناخن یہ کر لیا تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ استغفار کرے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن قربانی دے. بولا نہیں میں نے کاٹ لیا ناخن اس لیے قربانی نہیں دوں گا، ایسی بات نہیں. اس پر کوئی فدیہ بھی نہیں ہے، کوئی فائن نہیں لگے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بال کاٹ لیے، میں نے ناخن کاٹ لیا، لیکن قربانی دے گا، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے. اور اسی طرح کہا بدایت وقت ذبح الاضاحی ونہایتی. آدمی کب ذبح کرے اور کب ختم کرے، ذبح شروع کرے، تو کہا کہ عید کی نماز کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں آتے تھے اور عید کی نماز پڑھانے کے بعد عیدگاہی میں اپنا جانور ذبح کرتے تھے. اور عید سے پہلے ذبح کیا ہوا جانور کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے اپنے گھر کے لیے ہے، وہ ذبح کیا ہوا جانور نہیں ہے. اور کب تک دیں گے؟ تو اس سلسلے میں جمہور علماء کا قول ہے، اچھی طرح سن لیں. عید کے دن کے علاوہ 3 دن ہیں، عید کے دن کے علاوہ 3 دن ہیں، اور یہی چیز قرآن کی آیت سے ثابت ہوتی ہے.
بھلے آپ مانے نہ مانے لیکن حقیقت یہی ہے. عید کے دن کے علاوہ 3 دن اور ہیں. کہا کہ عید کا دن اور پھر 11 12 13 اور 13 کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آدمی جانور ذبح کر لے گا. اگر ایسا ہوا کہ 13 کا سورج غروب ہو گیا, جو بکرا ہم لائے تھے وہ بکرا بھاگ گیا, جو گائے ہم نے خریدی تھی وہ گائے غائب ہو گئی, اور 15ویں دن اور 5-6 دن کے بعد وہ بکرا ملا, آدمی ذبح کر سکتا ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی, اس کے پاس عذر ہے, کوئی حرج نہیں ہے, آدمی وہ ذبح کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کے ہاتھوں میں نہیں تھا, گم گیا تھا اور نیت کر لی تھی, اور وہ جب ملے گا تو تب وہ ذبح کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کر لیں گے. اور اسی طرح کہا التذکیۃ وما ينبغی لها, اور جب قربانی کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ اپنے سے کسی کو وکیل بنا لیتے ہیں, بھائی میں تو نہیں کر سکتا, آپ میری طرف سے قربانی کر لیں. اور جیسے آج کل بہت سارے لوگ آن لائن بھی قربانی کا جانور پرچیز کر لیتے ہیں, جیسے بہت ساری چیزیں آن لائن آ گئی ہیں, اب بکرا بھی آن لائن آنے لگا ہے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اگر جو آدمی بیچ رہا ہے تمام احکام سے واقف ہے, قربانی کے جانور کے عیوب سے واقف ہے, تو کوئی بات نہیں, آدمی اس کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکالت دے دی, انہوں نے آپ کی طرف سے ذبح کیا. تو دوستو عزیزو, اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ آدمی کیسے جانور ذبح کرے اور اس کے بارے میں کیا آداب کا خیال رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے عائشہ ایسا کرو, چھری کو اچھی طرح تیز کر لو, جانور کو تکلیف نہ ہو, جانور کے سامنے چھری تیز کرنا, ایک جانور کو دوسرے کے جانور کے سامنے ذبح کرنا اور گھسیٹ کے جانور کو لانا قربان گاہ تک, یہ تمام چیزیں اچھی نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل, جب تم قتل کرو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو, ذبح کیے جانے والے جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو. آدمی ان چیزوں کا خیال رکھے. اور کہا کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت کیا کریں, گوشت کیا کریں. دوستو عزیزو, بہت سارے لوگ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اسے 3 حصوں میں ہم بانٹیں گے, ہڈیاں 3 حصے اور جو بھی پارٹس ہیں اسے 3 حصے بنائیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. کچھ لوگ کرتے تھے لیکن اس کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر فیملی بڑی ہے, آدمی 90% 90% کھا لے. قرآن مجید کی آیت کے 2 یہ ہیں, کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, کہا کہ قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور اس میں سے غریبوں کو بھی کھلاؤ. مطلب اتنا نہ کھاؤ کہ غریبوں کو کھلانے کی بات ختم ہو جائے. کھاؤ 99% بھی اگر کھا لو تو 1% رکھو تاکہ غریب کھائے, تاکہ وہ قرآن کی مجید کی آیت کی دوسری شق پر عمل ہو سکے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, کبھی اللہ نے کہا کہ غریب محتاج کو کھلاؤ. تو دوستو عزیزو, بہت ساری باتیں ہمارے پاس اگلے درسوں میں آئیں گی. تو یہ چند باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی, اور میں پھر ایک بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں, احکام کو جانیں اور علم حاصل کریں تاکہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو سکیں. اللہ تعالیٰ جتنے ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے, طاقت دے کہ وہ قربانی کر سکیں. اللہ تعالیٰ تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے, سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و عافیت دے, تمام کو بیماریوں سے شفائے عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کے مرحومین کو بخش دے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم.